انسان شادی کے بعد الو کیسے بن جاتا ہے؟ انسان شادی کے بعد الو کیسے بن جاتا ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ درویشوں کے ڈیرا کے بعد خواتین کی طرف سے بہت اچھے سوالات آئے، مگر کسی مرد کی طرف سے اس کا فقدان رہا۔ آج اچانک ایک صاحب کا سوال آیا، رابعہ جی، مرد شادی کے بعد الو کیسے بن جاتا ہے؟ اچانک اب ان صاحب کا یہ سوال کرنا، جن کے پاس تمغہ جرأت کا اعزاز ہو، قابل تحسین تھا، کیونکہ عام بندہ یہ سوال کرتا تو سوال ہی الوؤں کے زمرے میں چلا جاتا۔ اس سوال کے دو لاجیکل جواب تھے۔ ایک یہ کہ وہ الو بنتا نہیں، صرف اس کا ظہور ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ شادی سے پہلے اس نے جو کچھ محبت، فلرٹ، افیئر کے نام پہ خود کو ہیرو سمجھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، اس سب کا بدلہ اس کا زوجہ محترمہ اکیلے ہی لے لیتی ہیں۔ وہ اگلا پچھلا سارا حساب برابر کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے۔ اس کا ظلم زیادتی اس کا حق ہوتا ہے، جو وہ کبھی نہ ادا ہونے والے مہر کے بدلے میں کرتی رہتی ہے۔ مرد کتنا بھی پھنے خواہ کیوں نہ ہو، جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں، اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے یہ پھنے خوانی تو محض دکھاوا تھی۔ بیوی جیت چکی ہے، کیونکہ اس کا نطفہ جتنا بھی اسٹرانگ ہو، بیوی اپنی تربیت سے اس کو ڈھال ڈھول چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب اس پہ منکشف ہوتا ہے کہ وہ اصل میں تھا ہی الو۔ شادی سے قبل کی حسین محبتیں اور بعض اوقات شادی کے بعد کی بھی مجبور محبت بھری افیئر، جس کسی سے بھی اس نے سچے جھوٹے کیے ہوتے ہیں، اس کی آہیں آنسو بھی تو کسی اندیکھی احتساب عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ عدالت کب کیسے اپنا فیصلہ صادر کر دے، اس کا بندے کو عمر بھر احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس عدالت کا اصول ہے کہ وہ فیصلہ صادر کرتی ہے اور تب کرتی ہے جب بندہ بشر اپنا اچھا وقت بھول چکا ہوتا ہے۔ اب بندہ نہ وہاں کا رہتا ہے نہ یہاں کا، بس بیوی کا الو بن کے رہ جاتا ہے۔ اس منظر نامے میں ایک اور لطیفہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جتنے ڈینگے مارنے والا، جتنا مردانہ، جتنا خود کو ہیرو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اس دلدل میں دھنسا ہوتا ہے کہ قدم کیا بڑھانا، قدم ہلا بھی نہیں سکتا۔ اس کے دوست فون کی گھنٹی بجتے ہی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے جنت جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ورنہ قیامت آپ کی منتظر ہے۔ اس میں شریک مردوں کی اکثریت ہے۔ یہ بات اس سے ثابت ہے کہ آدم سے زیادہ شریک کون ہوگا، مگر جھٹ جنت سے نکل گئے۔ بیوی ایک لامحسوس طاقت ہے، جس کو سسرال اور شوہر کے ساتھ سیٹ ہونے میں اتنا ہنر آتا ہے کہ پہلے تو وہ سینکڑوں باراتیوں میں اکیلی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ پھر وہ جو لطیفہ مشہور ہے کہ دوزخ میں چند عورتوں کو کچھ دیکھا گیا تو پتہ لگا وہ بہوئیں ہیں، کہیں بھی سیٹ اور ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ وہ سیٹ اور ایڈجسٹ آپ کو بھی کر دیتی ہیں، اور ایسا کر دیتی ہیں کہ آپ کو بھی اس کا محور بننا پڑ جاتا ہے، بھلے اس میں بے شمار اگلے پچھلی رنجشیں ہوں۔ مگر آپ کی بے بسی اپنی جگہ، مگر یہ صنف نازک قوت ارادی کا عملی ثبوت ہے۔ آپ کے سارے لطیفے جو میاں بیوی کے گرد گھومتے ہیں، اس الو کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان لطیفوں کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ آپ پینو پلیج کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہو کر خود کا کیتھارسس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب من کو فیصلہ تو آپ کو خود کرنا ہے، یہ ظہور ہے یا کسی کی آہ اور آنسو کی کرشمہ ساز۔ اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانک کر اپنی عدالت میں خود کھڑے ہو جائیے، اور سب کو یاد کیجیے جن کو آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد وقت گزارنے کے لیے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی آرام کرسی پہ بیٹھ کے
اپنی تتلیاں گن رہے ہوتے ہیں، ان کی یادوں کو جوان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے آپ کی فاتح بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی اور پررونق زندگی کا آغاز کر چکی ہوتی ہے۔ تمام ظہور پذیر اور پوشیدہ الگوؤں سے معذرت کے ساتھ شادی